السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے والے ہیں علامہ خادم حسین رضوی امیر المجاہدین محافظ ناموس رسالت کے تعلق سے۔ علامہ خادم حسین رضوی ایک سادگی پسند اور مخلص انسان تھے۔ آپ بہترین عالم دین، مقرر اور مدرس تھے۔ آپ کی تقاریر پرمغز اور پرجوش ہوا کرتی تھیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کی زبان میں ایسی تاثیر رکھی تھی کہ سننے والوں کا جم غفیر ہوا کرتا تھا۔ آپ کی ہر بات میں اسلام کی محبت اور مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا جذبہ دکھائی دیتا تھا۔ علامہ صاحب ایک مذہبی اور سیاسی رہنما تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کو اسلام اور مسلمانوں کے حقوق کے لیے وقف کر دیا تھا۔ علامہ صاحب کی پیدائش 22 جون 1966 کو صوبہ پنجاب کے ضلع اٹک میں ہوئی۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں میں رہ کر ہی حاصل کی۔ پھر جب آپ کے دل میں حفظ قرآن کا شوق بیدار ہوا تو آپ نے ضلع جہلم کا رخ کیا اور تقریباً 8 سال کی عمر میں حفظ قرآن مکمل کیا۔ جب آپ کا حفظ قرآن مکمل ہو گیا تو آپ نے بڑے مدارس کی طرف رخ کیا اور اپنے وقت کے بڑے جید علماء سے تعلیم حاصل کی اور اپنے علم میں اضافہ کیا۔ جب آپ کا تعلیمی سلسلہ مکمل ہو گیا تو آپ نے جامعہ نظامیہ رضویہ میں تقریباً 1990 میں درس دینا شروع کیا اور تقریباً 25 سال تک درس دیتے رہے۔ آپ نے اس 25 سالہ مدت میں تقریباً 1000 طلباء کو مختلف علوم و فنون کی کتابوں کا درس دیا اور امت محمدیہ کے لیے کثیر افراد پر مشتمل علماء کی جماعت کو تیار کر دیا۔ ناظرین، علامہ صاحب کا مقصد صرف اور صرف لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا تھا اور عوام کے اندر اسلامی شعور کو بیدار کرنا تھا۔ علامہ صاحب نے جہاں بھی ضرورت محسوس کی اسلام کا دفاع کیا اور اسلام پر اعتراض کرنے والوں کو دندان شکن جواب دیا اور پرچم اسلام کو بلند کیا۔ ناظرین، آپ ایک بہترین عالم دین، مدرس اور مقرر تو تھے ہی، لیکن ایک ایسی چیز جس نے آپ کو تمام اشیاء سے ممتاز کر دیا اور ساری دنیا میں معروف و مشہور کر دیا، وہ تھی ختم نبوت پر پہرا دینا۔ جی ہاں، جب لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر حملے کیے اور آپ کے خاکہ بنانے کے پلان تیار کیے تو وہ آپ ہی کی ذات ہے، وہ آپ ہی کی شخصیت ہے جس نے ویل چیئر پر بیٹھ کر عالم جہاد کو بلند کیا اور عشق نبی میں ڈوب کر ایسی للکار لگائی کہ امریکہ اور یورپ کی دھرتی کو ہلا دیا۔ ناظرین، علامہ صاحب نے پوری زندگی ختم نبوت پر پہرا دیا۔ آج کے اس ترقی یافتہ دور میں اتنی سہولیات ہونے کے باوجود بھی آپ نے کبھی مدینہ طیبہ حاضری نہ دی۔ کسی نے پوچھا کہ علامہ صاحب آپ مدینہ طیبہ کیوں نہیں جاتی؟ تو آپ نے جواب دیا کہ میں مدینہ شریف کس منہ سے سرکار کے روضے پر حاضر ہوں؟ اگر میرے سرکار نے، میرے نبی نے مجھ سے پوچھ لیا جب میری ذات مبارکہ پر حملے ہو رہے تھے تو تم کیا کر رہی تھی؟ ناظرین، علامہ صاحب کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ تھا عشق، یہ تھی ان کی محبت۔ لیکن ناظرین، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ بقضاء الہی قانون خداوندی کے تحت 19 نومبر 2020 کو یہ مرد مجاہد اپنے مالک حقیقی سے جا ملا۔ 19 نومبر 2020 امت محمدیہ کے لیے بہت ہی المناک اور غم کا دن تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت علامہ صاحب کی قبر انور کو منور فرمائے اور ان کے جیسے اور بھی امیر المجاہدین ہماری قوم میں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔